وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو اہمیت کو ملنی چاہیے, جو ریلیف ملنا چاہیے, وہ ہمارے قرضوں کا ایشو ہے. اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں, انرجی کرائسس ہے. ان تمام صورتحال میں اگر ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے, اگر ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے, سستی گندم مل سکتی ہے, تو ہمیں کون ممالک ایسے ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں؟ وہ ایک امریکہ ہے. تو کیا امریکہ اس صورتحال میں اگر ہم ان کو ریسکیو کر رہے ہیں, جنگ سے نکال رہے ہیں, تو کیا امریکہ ہمیں یہ اجازت دے رہا ہے؟ یا ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم ایران سے سستی گیس خرید سکیں, سستا پیٹرول خرید سکیں, تاکہ ہمارے پاکستان کو بھی کوئی ریلیف ملے یا ہمارے قرضے کوئی ختم ہو سکے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم نے صحیح جاری کرنی ہے تو پھر ملک کے مفاد کو سب سے اولین رکھنا ہوگا. اچھا, بالکل ٹھیک. سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سیاسی حوالے سے بھی گفتگو کریں کہ تحریک انصاف نے 9 اپریل کو راولپنڈی میں پاور شو کرنے کا اعلان کیا ہے. سر, اس حوالے سے کیا لاہ عمل ہے, کیا کرنا ہے سر, کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیے, یہ تو ظاہر ہے اب بہت دیر ہو گئی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا. اور میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اب کافی پرانی بات ہو گئی ہے, کیونکہ عمران خان سے ملاقات تو ہو نہیں رہی ہے, اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب یا مولانا ناصر صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے تحریک کا اعلان کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے, یہ تو اب ایسا ہو گیا نا جیسے وہ ہاتھی کے اندر کیا ہم کہتے ہیں, بال کلیم اللہ سے سمیع اللہ سے حسن سردار سے پتہ نہیں, یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو اب بس ہونی چاہیے. اب جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان کو فیصلہ کرنا ہے. اب عمران خان مشکل میں ہے, عمران خان جیل میں ہے, اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ جی اچکزئی صاحب ہمارے لیے اعلان کریں گے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے. اب ہم نے بہت انتظار کیا, بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, حکومت کو بھی بتا دیا ہم نے کہ جی ہم بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ نہ پارٹی کو پہنچ رہا ہے نہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے. تو اب جو پرامن اسٹرگل ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا حق بنتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ نعرے لگائیں کہ کفن باندھ کے نکلو, فلاں نکلو. یہ نہیں, سیاسی اسٹرگل کرنی ہے ہم نے, سیاسی جدوجہد کرنی ہے, اور اس کے لیے ایک تاریخ دینا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اسی سر جڑی یہ بھی بات کہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جس طرح سے اب 10,000 لوگوں کو اڈیالہ کے باہر آنے کا کہا گیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ نہیں کام کر سکتے تو وہ چھوڑ دیں, اپنی سیٹوں سے ہٹ جائیں. تو سر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ مومنٹم جو گین کرنا چاہیے تھا, اتنا عرصہ ہو گیا آپ نہیں گین کر پا رہے؟ تو کیا یہ جو لوگ ہیں یہ کیا قابل اعتبار نہیں رہے کہ جن پر جو ہے تحریک انصاف تکیہ کیے بیٹھی تھی؟ جی شوکت یوسف زئی صاحب. ٹھیک, شانگلہ میں موجود تھے اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر گفتگو ہم کیونکہ کچھ بھی کر لیں, جو انٹرنیشنل اس وقت حالات ہیں ان سے ہم قطعی طور پر علیحدہ نہیں رہ سکتے. تو سر اب سر جب ساری یہ باتیں ہوتی نظر آتی ہیں, آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ معاملات کو کچھ بہتری کی جانب لے جانا چاہیے, اور ایران کو بھی ساری صورتحال میں کچھ نہ کچھ لچک ہونی چاہیے ساری صورتحال میں, تاکہ جنگ اس لیول پر نہ پھیلے. لیکن سر جہاں پر ہم صدر ٹرمپ کو دیکھتے ہیں, یہی گفتگو جب ہم کر رہے تھے کہ ایک سپر پاور کا ایک اتنا اہم شخص کہ وہ یعنی کہ اس کی کسی بات کے اوپر اعتبار کیا ہی نہیں جا رہا, ان کا اپنا جو وہ میڈیا ہے وہ ان کے جھوٹ جو ہے وہ بار بار سامنے لاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اتنی دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو سر سپر پاور جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی تو پھر دنیا کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. سر دیکھیں, اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں, ایک مثال ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. نو یورپ, نو نیٹو, نو مڈل ایسٹ, نو سینٹرل ایشیا, اور نو ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا. تو کون ہے امریکہ کے ساتھ؟ دس از دا بگیسٹ سیٹ بیک, اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے, اور امریکہ کو اتنی امبیرسمنٹ سچویشن میں لے کے گیا ہے کہ یو کانٹ امیجن, جس کی وجہ سے آج امریکہ کو ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. And this is the major reason why he wants to go and exit ایران سے. وہ چاہتا ہے صرف آنریبل کسی طرح سے اس کو فیس سیونگ ملے, اور وہ ایران نے ان کو دکھا دیا کہ جب پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے ریزیلینس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو اس قوم کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. یہ
لیٹ می ٹیل یو، آپ کے پلیٹ فارم تھے، یہ ایک لیسن لرنڈ ہے ہماری قوم کے لیے. مارکا حق پہ ہم نے یہ کر کے دکھا دیا فیلڈ مارشل کی سربراہی میں. اور یہ اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ فوج جب تک مضبوط ہے نقصان نہیں ہو سکتا. گائیڈ کیا کہ فوج عوام کو انتشار کرو، کمزور کرو اور اپنے مقاصد پورے کرو. سو ڈیسائیڈ ون فار آل، پوری قوم اکٹھی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہو اور پاکستان کو نقصان نہیں ہو سکتا. اس لیے اس وقت ایران پر جو ہماری فارن پالیسی رہی اور فیلڈ مارشل کے ملٹری ڈپلومٹ، آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو، ٹھیک ہو گیا سر. آپ کی خیال سے I could never imagine میں ہم نے ایران سے بھی ایران سے ہمارا ٹوٹل ٹرسٹ لیول، وہ اردو میں ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کے خواتین وہاں پر پاکستان کے شکریہ کے نعرے لگا رہی ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ہے امریکہ کا فل ٹرسٹ، امریکن پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل کتنی دیر بات کر رہے ہیں، خلیج ممالک پاکستان کی طرف دکھ رہے ہیں. What else we wanted؟ لیکن اس میں اب ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اپنی ساری ڈپلومیسی کے استعمال کرتے ہوئے کہ کسی طریقے سے ایسا تصفیہ ہو جائے جس میں ایران شوڈ بی آن اپر ہینڈ اچھے طریقے سے، اور امریکہ کو فیس سیونگ ملے. اور یہ بالکل ٹھیک، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ادروائز خلیج یہ سیکٹرین کلیش میں اتنا بڑا نقصان ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آپ کی میرے خیال سے وائس میں بھی تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ ہم تک کلیئرلی پہنچ گیا ہے. عبداللہ صاحب، سر نیٹو جو ہے وہ بھی اس وقت اپنے آپ کو بڑا ایک سائڈ پر رکھے کھڑا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر کسی طرح سے وہ بھی اعتبار نہیں کر رہے. کیا ان کو ڈر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کی گردن بیچ میں پھنسا کے خود نکل جائیں گے؟ کیونکہ معاملات تو بڑے نیٹو کے حوالے سے بڑے کلیئر ہو چکے. سلمان کیانی صاحب، دیکھیں بات نیٹو کی نہیں ہے. یہ جتنے بھی ادارے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ اس کے جتنے بھی غیر قانونی کام تھے ان کو قانونی رنگ دیا جائے. ابھی معاملہ یہ نہیں ہے، یہ صرف ایک ایران کے اندر شکست یا ہار یا جیت کی بات نہیں ہے. یہ ایک سپر پاور کا نظام، سپر پاور کے تمام جو اس کی ٹیکنالوجی ہے اس کا اختتام ہے، اس کا جو پیٹرو ڈالر کے اندر کردار. اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا تو اب نیٹو کی طرف نہیں دیکھ رہی. دنیا اب آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایف اے ٹی ایف اور یو این سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بورڈ آف پیس بنایا جو کہ بورڈ آف وار میں کنورٹ ہوا تو وہ کیا تھا؟ اور نیٹو کو سب سے زیادہ تانے دینے والے کون شخص ہیں؟ وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دی. لیکن آج ایران کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. آج پوری دنیا کے اندر آپ کو کئی ممالک ملیں گے جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایٹ لیسٹ امریکہ سے تو وہ بہت زیادہ نمبر میں ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ایران صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ پاکستان کے لیے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. وہ ایسے کہ انہوں نے ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اسرائیل کی جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اس کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے ایک پلان دیا ہوا ہے اور یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرا رہے ہیں. اور وہ گریٹر اسرائیل تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ عرب ممالک زور نہیں ہوتے. اور ایران بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایران ایک جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور وہ امریکہ کو یا کسی بھی ملک کو تب کیسے ویور دے دے جب اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو اور اس کو کہو یہ معافی بھی مانگ لو. نہ یورینیم دے رہا ہے وہ اور نہ یہ یورینیم لے جا سکتے ہیں. باقی جو ابھی جیسے حافظ صاحب نے بات کی تھی، اچھی بات کی تھی. دیکھیے 11 لاکھ لوگ تقریباً 4 ہفتے میں لبنان کے اندر ان کو نکال دیا گیا ہے، وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں. اور لبنان کے اوپر اسرائیل کا گرفت روزانہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اب دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ بورڈ آف پیس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے استفسار کریں کہ جناب آپ نے تو یہ بورڈ آف پیس بنایا تھا، یہ تو اس کے جو خط و خال ہیں وہ تو ٹوٹل ختم ہو چکے ہیں.